نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں بھیجا ہے تو اس کے رزق کا بھی انتظام فرمایا ہے، اور چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ اب اس انسان کے دنیا کے اندر رہتے ہوئے رزق کی کمائی اس کی ذمہ داری ہے، لیکن اس کمائی میں اس محنت پر اس کو رزق دینا یہ اللہ کا کام ہے۔ بہت سارے دوست، بہت سارے ہمارے محبین، تعلق والے وظیفہ پوچھتے ہیں کہ رزق کے متعلق وظیفہ میں بتلائیں کہ رزق کا بڑا مسئلہ ہے، ہر ایک پریشان ہے کہ رزق کا مسئلہ ہے، خرچہ پورا نہیں ہوتا، غریب ہیں، غربت ہے، وسائل پورے نہیں ہوتے ہیں، مشکلات ہیں۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں اعمال بتلائے ہیں۔ اب ان اعمال کو ہم کریں گے تو ہمارے لیے رزق کی پریشانی بھی ختم ہو جائے گی، اور بہت سارا جو انسان کا مسائل ہیں وہ زیادہ تر رزق ہی کے متعلق ہے۔ ان میں بہترین وظیفہ ایک ہماری نظر سے گزرا، ہم نے چاہا کہ آپ کو بھی بتلا دیں تاکہ آپ بھی اس سے فائدہ اٹھا لیں۔ اب یہ وظیفہ آسان بھی ہے اور نبوی وظیفہ بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتلایا ہے۔ اب جو بھی اس کو کرے گا انشاءاللہ اس کا رزق انتہائی فراوانی سے اس کو اللہ رزق دیں گے، انتہائی زیادہ اس کو اللہ رزق دیں گے۔ بلکہ جو روایات میں ہمیں ملتا ہے اس میں یہ لکھا ہے کہ رزق دروازہ توڑ کر آئے گا۔ اب اتنا زبردست وظیفہ جو آدمی کرے اس میں یہ ہے کہ پابندی ضروری ہے کہ ہم پابندی کریں۔ بعض اوقات ہم وظائف شروع کرتے ہیں، تھوڑی سی آسانی ہوتی ہے، پھر وظیفے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں، کوئی بھی عمل ہے وہ اللہ کو ہمیشگی والا عمل پسند ہے، تو اس لیے اعمال میں پابندی ضروری ہے۔ تو یہ جو وظیفہ ہم آپ کو بتلانے جا رہے ہیں اس ہے تو بہت مختصر اور آسان ہے، اور ہر ایک کر سکتا ہے، اس کے لیے کوئی لمبی چوڑی جدوجہد کی ضرورت بھی نہیں ہے، یا یہ نہیں ہے کہ یہ وظیفہ کرنے کے لیے ہمیں کوئی بڑی صورت یاد کرنی پڑے گی، کوئی بڑا زیادہ گھنٹوں بیٹھنا پڑے گا، ایسی بات بھی نہیں، انتہائی مختصر وظیفہ ہے۔ اور وہ وظیفہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی بھی گھر میں داخل ہوتے وقت 3 باتوں کا اہتمام کرے۔ اب یہ لفظ دیکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام کا فرمایا، کیا مطلب؟ اس کو ہمیشہ کرے، یہ نہیں کہ ایک دن کر لیا، 2 دن کر لیا، پھر نہیں، جب بھی گھر میں داخل ہو تو ان 3 باتوں کا اہتمام کرے۔ وہ 3 باتیں کیا ہیں؟ سب سے پہلے یہ کہ گھر میں داخل ہو تو سلام کرے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، چاہے کوئی گھر میں ہو یا نہ ہو۔ اور بات چیت شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے سلام کرنے کے بعد پھر کسی سے بات چیت کرنے سے پہلے صرف ایک مرتبہ سورہ اخلاص یہ پڑھ لے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ سورت ایک دفعہ پڑھنے کے بعد ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لے۔ بہتر تو یہ ہے کہ نماز والا درود شریف پڑھ لے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اگر کسی کو یہ درود شریف پڑھنا مشکل معلوم ہوتا ہو یا کم ہو تو کوئی اور درود شریف پڑھ لیں، صلی اللہ علی النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کوئی بھی درود شریف پڑھ لیں۔
3 کام اہتمام کے ساتھ جو کرے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ رزق دروازہ توڑ کر اس کے پاس آئے گا۔ تو آپ دیکھیں کہ جن صحابہ نے اس پر عمل کیا تو انتہائی مفید اس کو پایا، اور پھر ہمیشگی سے کرتے رہے۔ ابھی دیکھیں کوئی مشکل بھی نہیں ہے، ویسے بھی گھر میں داخل ہوں تو سلام کرنا چاہیے، اور پھر ایک دفعہ سورہ اخلاص ساتھ پڑھنی ہے، ساتھ درود شریف پڑھنا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ کوئی آدمی صرف یہ وظیفہ کرتا رہے اور پھر اس کے علاوہ چپ کر کے گھر بیٹھ جائے، کوئی سعی کوئی کوشش نہ کرے، تو ایسا بھی نہیں ہے۔ وظائف بھی کریں، اس کے ساتھ ساتھ انسان کو اپنی وسعت کے، اپنی استطاعت کے مطابق کوشش بھی کرنی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ باقی نماز کا اہتمام، حلال کھانے پینے کا اہتمام، یہ بھی بہت ضروری ہے، اور جو احکامات خداوندی ہیں ان پر بھی عمل کرنا، ان کو بھی ساتھ ساتھ پابندی سے کرنا، یہ بھی ضروری ہے۔ کہ یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی نماز بھی نہیں پڑھتا، قرآن کی تلاوت بھی نہیں کرتا ہے، بس صرف یہ وظیفہ کر رہا ہے، تو فائدہ تو اس کو بھی ہوگا، لیکن صحیح فائدہ کب ہوگا؟ صحیح فائدہ تب ہوگا کہ اس کے ساتھ ساتھ ہم اور بھی اعمال کی پابندی کریں، نماز ہو، نماز پابندی سے پڑھیں، والدین کا خیال رکھیں، اور جتنے بھی اللہ کے حکم ہیں، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے جو طریقے ہیں، جو ہمارے فرائض ہیں، ہم پر اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں، ان کے بھی ساتھ ساتھ پابندی کرتے رہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ آسان اور مجرب وظیفہ ہم کرتے رہیں۔ انشاءاللہ ہمارے رزق کے معاملات اللہ رب العزت بہت جلد درست فرمائیں گے۔ خود بھی وظیفہ کریں، دوسروں کو بتلائیں، اور خود بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئی اس طریقے پر عمل کریں، اس سے فائدہ اٹھائیں، دوسروں کو بھی اس سے بتلائیں تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھائیں۔ وآخر دعوانا